یہ شہزادہ خالد اقبال طائف صاحب دعوت برکاتہ کے سوال یہ نہیں آقا سے کتنی الفت ہے، سوال یہ نہیں آقا سے کتنی الفت ہے، سوال یہ نہیں آقا سے کتنی الفت ہے، سوال یہ ہے کہ سنت سے کتنی رغبت ہے، سوال یہ ہے کہ سنت سے کتنی رغبت ہے، سوال یہ نہیں آقا سے کتنی الفت ہے، سوال یہ ہے کہ سنت سے کتنی رغبت ہے، سوال یہ نہیں بدعت قبیح ہے کتنی، سوال یہ نہیں بدعت قبیح ہے کتنی، سوال یہ ہے کہ سنت میں کیا قباحت ہے، سوال یہ ہے کہ سنت میں کیا قباحت ہے، سوال یہ نہیں بدعت قبیح ہے کتنی، سوال یہ ہے کہ سنت میں کیا قباحت ہے، سوال یہ ہے کہ سنت میں کیا قباحت ہے، سوال یہ نہیں دعوے ہمارے کتنے ہیں، سوال یہ نہیں دعوے ہمارے کتنے ہیں، سوال یہ ہے کہ دعووں میں کیا صداقت ہے، سوال یہ ہے کہ دعووں میں کیا صداقت ہے، سوال یہ نہیں دعوے ہمارے کتنے ہیں، سوال یہ ہے کہ دعووں میں کیا صداقت ہے، سوال یہ نہیں طیبہ ہے کتنی دور ابھی، سوال یہ نہیں طیبہ ہے کتنی دور ابھی، سوال یہ ہے کہ سنت سے کتنی قربت ہے، سوال یہ ہے کہ سنت سے کتنی قربت ہے، سوال یہ نہیں طیبہ ہے کتنی دور ابھی، سوال یہ ہے کہ سنت سے کتنی قربت ہے، سوال یہ نہیں ہم کیسی نعت پڑھتے ہیں، سوال یہ نہیں ہم کیسی نعت پڑھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ پڑھنے میں کیسی نیت ہے، سوال یہ ہے کہ پڑھنے میں کیسی نیت ہے، سوال یہ نہیں ہم کیسی نعت پڑھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ پڑھنے میں کیسی نیت ہے، سوال یہ نہیں سیرت کا علم ہے کتنا، سوال یہ نہیں سیرت کا علم ہے کتنا، سوال یہ ہے کہ کس کی بنائی صورت ہے، سوال یہ ہے کہ کس کی بنائی صورت ہے، سوال یہ نہیں سیرت کا علم ہے کتنا، سوال یہ ہے کہ کس کی بنائی صورت ہے، سوال یہ نہیں ہم ان پہ مرتے ہیں کتنا، سوال یہ نہیں ہم ان پہ مرتے ہیں کتنا، سوال یہ ہے کہ جینے میں بھی اطاعت ہے، سوال یہ ہے کہ جینے میں بھی اطاعت ہے، سوال یہ نہیں ہم ان پہ مرتے ہیں کتنا، سوال یہ ہے کہ جینے میں بھی اطاعت ہے، سوال یہ نہیں
آقا سے کتنی الفت ہے، سوال یہ ہے کہ سنت سے کتنی رغبت ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد۔ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا۔ اصل حقیقت اس شعر میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر پانا چاہتے ہو تو ایک ہی صورت ہے کہ اللہ والوں کو صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبتوں میں جاؤ، اور وہاں جا کر خالی بیٹھ جانا بھی، بشرطے کہ وہ وقت ایسا ہو کہ اس میں بیٹھنے میں کسی کو تکلیف نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ انشاءاللہ یہ بیٹھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا، یہی بات اصل میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ باقی سنت اور بدعت اور دیگر چیزیں جو آج کے اس دور میں چل رہی ہیں، طائف صاحب کے آپ نے اشعار سنے، تو اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں جو کام کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت کتنی خالص ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس میں نام و نمود نہیں ہوتا، اس میں یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ چاہیں جو مرضی کریں، اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کتنی اطاعت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اسی بات کو بیان فرمائے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جو جس سے تمہیں منع کریں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عطا فرمائیں؟ احکام دین، شریعت، اس لیے فرمائے کہ ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دیں یعنی حکم شریعت جو بھی ہو فخذوہ، اس کو لے لو، پکڑ لو، وما نہاکم، اور جس چیز سے تمہیں روکیں یہ نہ کرو فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ بس پورا دین ان دو جملوں میں ہے قرآن مجید۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہر سوال کا جواب میں تمہیں دوں گا، اور جب انہوں نے پوچھا تو پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ دیکھو اس میں سب کچھ موجود ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اس میں پورا دین آ جاتا ہے۔ میرے عزیز و آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی معاشرت کو اسلامی بنائیں۔ ہماری معاشرت اسلامی نہیں ہے، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب یہ وہ ہے جو ہم نے غیروں سے کی ہے اور اسی پر فخر کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں ہر اس چیز پر فخر کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور جب تک ایسا نہیں کریں گے اس وقت تک صحیح معنی میں ہمارے عشق کامل نہیں ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ثقافت یعنی اپنے معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی جو زندگی ہے اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اختیار کریں اور ان طریقوں کو چھوڑ دیں جو غیروں سے ہمارے یہاں آ گئے ہیں۔ اس میں کھانا پینا دیگر جو بھی سب کے سب اس میں شامل ہیں، معاشرت اسی کو کہتے ہیں۔ اور اگر ہم معاشرت اپنے صحیح کر لیں تو یقیناً یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے۔ البتہ اس کو بڑی محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، ایسے طریقے سے انسان اختیار کرے اور اپنائے کہ دوسرا شخص بھی اس کو اپناتا چلا جائے۔ ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نور اللہ مرقدہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر آنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، یعنی جو آدمی نیا آیا ہے تو یہ نہیں کہ آتے اس کو کہو کہ اپنی سر پہ ٹوپی اوڑھ لو، تمہیں داڑھی نہیں رکھی ہوئی، یا تمہارے یہ ہافستی پہن کے آئے وہ اس سے نماز نہیں ہوتی، یا احکام سنانا شروع مت کرو۔ پہلے اس کو آنے تو دو، مسجد میں آیا ہے تو اس کو مسجد سے مانوس ہونے دو، اپنے آپ سے مانوس کراؤ۔ جب وہ تم سے مانوس ہو جائے گا تمہیں وہ مخلص سمجھ لے گا اور تمہارے لیے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، پھر تم جو کہو گے وہ کرے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پہلے اپنے سے انسان مانوس تو کرے کسی کو۔ مجھے یاد ہے جب میں خیر المدارس ملتان میں داخلے کے لیے 1974 میں گیا، غالباً 73 74 کی بات ہے، تو ہمارے
استاد محترم اس وقت بھی شیخ الحدیث ہیں الحمدللہ باقید حیات ہیں. ہمارے حضرت مولانا شاہبان محمود کے ساتھی ہو سے وہ بھی شیخ الحدیث ہیں، یہ بھی شیخ الحدیث ہے. تو میرے ہاتھ میں انگوٹھی تھی چاندی کی، تو میں نے مسافہ کیا. حضرت نے یہ نہیں کہا یہ کیا ہے، بس ہاتھ اس طرح ہاتھ ملایا اور ایسے کرتے رہے، ہنستے رہے. اچھا بھائی یہ کہہ دیا اور کچھ نہیں کر. دوسرے دن اتار دی، حالانکہ ناجائز بھی نہیں تھی وہ، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ابھی سے بچپن میں بعض چیزوں کو منع کیا جاتا ہے. جیسے سر پہ بال رکھنے کو ہمارے مدارس میں کہتے ہیں میں نہیں رکھوں. تو حالانکہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ بال کٹاؤ گے تبھی دیندار کراؤ گے، نہیں. اصل میں وہاں پر خواہشوں کا خون کرایا جاتا ہے، خواہشوں کا خون کرو. اب لازمی بات ہے کہ اسکول کے لڑکے کالج کے لڑکے بال کٹانے میں اپنے لیے بڑا ٹیپ سمجھتے ہیں کہ بڑی ایک کی بات. ہمارے یہاں بعض اوقات امتحان ہی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں پہلے سر کے بال کٹا کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اطاعت کا مادہ کتنا ہے، یہ بات سمجھتا بھی ہے کہ نہیں. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے اندر ہوتی ہی چیزیں. میں دور نہیں جاتا، صرف اپنی ذات کی بات کرتا ہوں کہ جب میں دارالعلوم کراچی میں داخل ہونے کے لیے آیا، حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جائزہ لیا. امتحانات میں کئی دن 13 دن تقریباً لگ گئے. ہمارے یہاں دارالعلوم میں سب سے مشکل چیز جو ہے وہ داخلے کا امتحان ہوتا ہے. جب 13 دن کے بعد یہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے وہ داخلہ ہو جائے گا، اب پھر جسمانی داخلہ لیا جاتا، جائزہ لیا جاتا. تو میرے سر پہ جو ٹوپی تھی وہ ہو سکتا ہے بے خیالی میں ٹیڑھی ٹوپی ہوگی، جالی والی ٹوپی. حضرت نے جو جملے فرمائے اس وقت، تو آج تک مجھے ذہن میں وہ پوچھتے ہیں، فرمایا کہ اچھا ٹیڑھی ٹوپی بانکے بعد، یہ جملے فرمائے ٹیڑھی ٹوپی بانکے بعد، اور پھر فرما جائیے کٹا کے آئے بعد ورنہ ادھر مت تشریف مت لائی. اس کا ایک روب تھا، دبدبہ تھا. تو یقین کریں کہ میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں نے 1000 مرتبہ سوچا کہ میں داخلہ نہ لوں. مجھے ایک صاحب مل گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر، تو انہوں نے کہا کہ میاں اتنی مشکل سے تو تمہارا داخلہ منظور ہوا ہے، کیونکہ داخلہ ملنا آسان کام نہیں. دارالعلوم اب بھی اس زمانے میں بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں، سفارش وغیرہ چلتی نہیں الحمدللہ. تو کہا کہ اتنی مشکل تم نے جھیلی ہے، بال تو کچھ دن بعد پھر آ جائیں گے، اب صرف بالوں کی وجہ سے تم یہاں سے بچو. خیر میں نے دل میں چونکہ بالوں سے بڑی محبت تھی، میں نائی کے پاس گیا اور اس سے بال کٹوائے، لیکن نیچے کنگا لگوا کے کٹوائے. جب میں آیا تو مولانا نے دیکھا، برابر منشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا منشی صاحب دیکھیے یہ آج کے بال کٹے ہوئے لگتے ہیں. منشی صاحب یہ بال آج کے کٹے ہوئے لگتے ہیں. منشی صاحب بیچاروں کی ایک آنکھ تھی، انہوں نے آنکھ گھما پھرا کے دیکھا، کرنے کا حضرت آج کے تو نہیں لگتے. تو حضرت نے سختی سے فرما کے جائیے استاد بلوا کے آئیے ورنہ ادھر تشریف مت لائی. تو بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں مدارس میں اس لیے کرائی جاتی ہیں کہ بھئی یہ لڑکا جو ہمارے یہاں سال 2 سال 10 سال رہے گا، اس میں اطاعت کا مادہ بھی ہے کہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ ہمارے درد سر بنا رہے، ہم داخلہ ایسے شخص کو دے دیں جو بعد میں ہمارے لیے درد سر بنے. اس لیے ابتداء اتنی سختی کرتے ہیں کہ اگر اس نے رکنا ہے تو رکے گا، نہیں رکنا تو جائے. تو مدارس والے الحمدللہ اس معاملے کے اندر بھی یعنی سمجھ لیجیے کہ تربیت اور اس کے اندر اطاعت کا مادہ دیکھا جاتا ہے. حالانکہ اس کے بعد ہمارے یہاں دارالعلوم میں بہت زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی، پتہ چل جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر اس پتہ نہیں چلتا تو بھی بہت زیادہ داروگیر نہیں کرتے. البتہ چھوٹے درجے کے جو طلبہ ہیں ان پر گرفت کرتے ہیں زیادہ. بال نہ رکھیں، موبائل نہ رکھیں، خاص طور پر کیمرے والے موبائل رکھنے کی سخت ممانعت اب بھی ہے. اس زمانے میں تو نہیں تھی یہ چیزیں، لیکن اس وقت کی سختیاں اور تھیں، اس زمانے کی سختیاں اور. تو بہرحال میرا مقصد صرف یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی کے دل پر چھرے چلتے ہیں.
شیطان بہکاتا ہے، لیکن اگر اس وقت بس اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرما دیا اور اس وقت انسان نے اپنے نفس کی قربانی دے دی، خواہشوں کو قربان کر دیا، تو پھر آگے انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے آسانیاں پیدا کروا دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ سب چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کے ساتھ۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنی سخت مجھے اپنے بالوں سے محبت تھی اس زمانے میں کہ والد صاحب نے مجھے کہا کہ میاں گھر میں یہ بال رہیں گے یا تم رہو گے۔ ایک دفعہ مجھے کہا بال کٹا کے آ جاؤ، پھر دوسری دفعہ جب میں نے نہیں کٹائے تھے تو کہا کہ دو باتیں، یا گھر میں تم رہو گے یا بال رہیں گے۔ تو میں نے کہا جی بال ہی رہیں گے، دل میں کہا، اور میں نے گھر چھوڑ دیے۔ مطلب اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بہرحال بزرگوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اگر یہ صحبت کسی بھی درجے کی بھی ہو، دیکھیے یہاں مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ تحنیک کا جو معاملہ ہے یہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا بزرگوں سے تحنیک کرانا، کچھ نہ کچھ برکات رہتی ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کو جزائے خیر دیں، انہوں نے میری تحنیک حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کر دی۔ حالانکہ میرے والد صاحب کوئی عالم آدمی نہیں تھے، فوجی تھے، ہندوستان میں فوج میں تھے، بعد میں جب یہاں آئے تو فوج کو چھوڑ دیا، تو داڑھی واڑی بھی نہیں تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہمارے خالو تھے، انہوں نے کہا کہ میں داڑھی رکھ لوں، داڑھی رکھ لوں، اور پھر ماشاءاللہ بزرگوں کی صحبت سے دین پر اتنی سختی کے ساتھ عمل پیرا رہے کہ علماء بھی شاید ہی کم ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین پہ انتہائی سخت رہے، کبھی نہ اولاد سے محبت کی اس درجے کی غلط اور نہ کسی اور سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ان کی سختیاں بہت صحیح ہیں ہم نے، تو وہ اس کی فکر نہیں کرتے تھے، محبت رکھتے تھے لیکن دل میں اس کا اظہار بھی کبھی کبھی کرتے تھے، لیکن یہ کہ ایسی محبت جس سے اولادیں خراب ہو جائیں، اولاد تباہ ہو جائے، وہ ایسی محبت نہیں کرتے۔ میں یہاں جب آ گیا 1986 میں، یقیناً ماں باپ چاہتے ہیں اولاد قریب رہے، اور اس کے بعد پھر چھوٹے بھائی کا بچہ تھا، اس کی عمر 6 سال تھی صرف، جب اس نے 6 سال میں 6 پارے پڑھ لیے تھے ماشاءاللہ، تو اس سے انہیں بڑی محبت تھی، لیکن اس کے قرآن مجید کے حفظ کے لیے انہوں نے اس کو قربان کیا محبت کو، اور میرے پاس چھوڑ دیا، میں اس کو اب تو حفظ کرا رہا ہوں، تو ماشاءاللہ مجھ سے بھی اس نے حفظ کیا باقی۔ لیکن بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ محبتیں ساری اللہ کی محبت کے تابع ہوں تو انشاءاللہ پھر انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ بس جو محبت بھی ہو وہ اللہ کی محبت کے تابع ہو، ماں باپ سے محبت، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوں گی تو انشاءاللہ پھر انسان ترقی کرے گا، ظاہری بھی باطنی بھی۔ البتہ کبھی انسان کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آ سکتے ہیں کہ آزمائش، دعا مت کیا کرو کبھی کہ اللہ میں آزمائے، ہم اس لائق نہیں ہیں ہرگز، لیکن اگر کبھی ایسا معاملہ آ جائے تو پھر اللہ ہی سے مدد بھی مانگو کہ یا اللہ یہ آزمائش آ گئی، میں اس قابل نہیں ہوں لیکن میری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مدد فرماتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات میرے سامنے ہیں۔ ایک 2 لڑکے تھے جب میں یہاں نئے آیا، 1986 کی بات ہے، تو ایک کا نام آصف تھا، وہ آج بھی ہے، اور ایک کا نام ندیم، محمد ندیم بلوچ، اب وہ ساؤتھ افریقہ میں اس وقت۔ یہ دونوں لڑکے بالکل نوعمر تھے، ایسے نوعمر کے اب اس سے ان کی مونچھوں ہلکے ہلکے مونچھوں کے رواں آیا تھا غالباً، اور تبلیغی جماعت میں تھوڑا بہت یہ لگتے تھے، جڑتے تھے۔ مجھے یاد ہے اسی طرح سے کہ ایک کے 2 جو والد تھے وہ اب بھی ہیں، وہ اس نے جب تھوڑی داڑھی رکھ لی، بال تھوڑے تھوڑے سے آ گئے، تو وہ مستقل اس کے دشمن لگے رہے کہ اس کو کاٹنی ہے۔ وہ جواب نہیں دیتا تھا لیکن کہتا تھا داڑھی نہیں کاٹوں گا، حتیٰ کہ وہ مدری مسجد اگر کبھی چلا جاتا تھا تو پیچھے پیچھے جاتے تھے اس طرح لے کے اپنے ساتھ سیفٹی رکھتے تھے کہ کہیں بھی موقع ملے گا اس کو میں۔ لیکن اللہ کے بندے نے بھی ماشاءاللہ، اللہ اس کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ سخت متقی بچہ رہا وہ، اور اب وہ 2-4 سال پہلے شادی کر کے ساؤتھ افریقہ میں وہیں رہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کی وجہ سے اس کا بھائی دین پر چلا۔ دیکھو ایک اگر آدمی تھوڑی سی قربانی دیتا ہے اس کے بعد پھر پورے گھر کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔
تو اس کی وجہ سے اس کے بھائی پر بھی اثر ہوا. ماشاءاللہ اس نے، حالانکہ وہ بھائی ایسا تھا کہ باپ کے لاڈو پیار میں پل رہا تھا، ناز و نعم میں پل رہا تھا، لیکن بہرحال اس کا اثر یہ ہوا کہ بعد میں اللہ نے اسی کو قبول کیا. اس نے بھی ماشاءاللہ پوری داڑھی رکھی اور دین کا کام بھی کرتا ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں کچھ قربانیوں کے بعد حاصل ہوتی ہیں. اگر گھر میں کہیں ماحول نہ ہو تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے، آہستہ آہستہ آدمی ہمت نہ ہارے. انشاءاللہ اس کی اخلاص کی برکت سے نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ بعض اوقات والدین بھی الحمدللہ راہ راست پہ نصیب آ جاتے ہیں، بلکہ پھر معین مددگار بنتے ہیں. ہمارے یہاں بیٹھنے والوں میں سے بھی ایک صاحب اس وقت نہیں ہے، لیکن ان کا معاملہ بھی شروع میں ایسے ہی تھا، لیکن ماشاءاللہ ان کی برکت سے ایک بھائی، دوسرا بھائی، والد سب الحمدللہ گھر میں دینی جو ہے وہ ماحول بن گیا اور شہری پردہ آ گیا. سب چیزیں بیٹھنے سے، اٹھنے سے، سیکھنے سے آتی. لیکن یاد رکھو کہ اگر آدمی روزانہ ایک حدیث بھی سن لے، ہماری مسجد میں صبح جو بیان ہوتا ہے 1-2 حدیثیں مشکل سے بیان کی جاتی، زیادہ لمبا بیان نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ اس کی برکت سے میں نے دیکھا بعض نمازیوں کو وہ باتیں یاد ہوتی. بعض موقعوں پر میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد دلاتے ہیں آپ نے یہ بات فلاں وقت بتائی تھی تو مجھے یاد آ جاتی کہ ہاں واقعی. لیکن الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس ایک چھوٹے سے سبق کو یاد رکھا. الحمدللہ ہماری مسجد کئی نمازی ایسے جن دعائیں قنوت یاد کی تھی. اب وہ کہتے تھے اب یاد کیسے کریں؟ وہ کہتا تھا آپ روزانہ مجھے سنا دیا کرے، بس کچھ حرف میں بتاؤں گا وہ مثلا اللہم انا نستعین ہوگا، بس آج کا سبق یہی، اس سے زیادہ نہیں. اب یہ کہتے تھے سارے دن پڑھتے تھے، ایک دن میں یاد نہیں ہوگا، 2 دن میں یاد نہیں ہوگا، 10 دن میں یاد نہیں ہوگا. بھائی کبھی تو یاد ہوگا. اگر یہ سمجھ لو کو 60 سال کی عمر سے یاد شروع کیا ہے، اگر 1 سال میں بھی یاد کیا تو سودا کیا مہنگا. 60 سال میں اس نے یاد نہیں کیا تھا، 1 سال میں یاد ہو گیا تو کیا برائی. کم سے کم دعا قنوت تو آ گئی. اس لیے ہمت نہ ہاری. جس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں مل رہا ہو اس کو حاصل کرنے کی جستجو اور فکر کیجیے. نیک لوگوں کی اور صالحین کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجیے. اور کوشش کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آتے جاتے جب بھی کم از کم جو ان کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرے، دل میں محبت رکھے، اسی طرح ادب آداب کا لحاظ رکھے، ان سب چیزوں کا خیال رکھے گا تو انشاءاللہ دین ترقی کرے گا. ایک بات یاد رکھیے کہ ادب سے دین آتا ہے ہمیشہ. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جتنا ادب انسان کرتا جائے گا انشاءاللہ ترقی کی زینے چڑھتا جائے گا. تو جو آدمی با ادب ہوتا ہے، با ادب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے سامنے پورے ادب کے ساتھ رہنا، سر کو ڈھانپ کے رکھنا، طریقے سے ملنا، محبت اور عاجزی کے ساتھ کا اظہار کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے رنگ میں ڈھالنا. جب آدمی یہ طریقے اختیار کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں. بعض اوقات ظاہری رنگ روپ سے اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا. اب جادوگر کون تھے؟ کافر تھے سارے کے ساتھ. اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر وقت تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. کیوں؟ کہ جب وہ مقابلے کے لیے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کے آئے. اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی کہ میرے نبی کی شکل بنا کے آئے. یاد رکھیے، اس لیے آدمی اپنی ظاہری حیثیت بھی صحیح کرے، لباس بھی ٹھیک کرے، شکل و صورت بھی صحیح کرے، اور بعض اوقات اگر کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں تو اس کو ظاہر کرتا رہے تاکہ اس کے مطابق پھر آدمی اس کا علاج بتا دے، سن لے اور اس کے مطابق عمل کرے. کیونکہ ہر مریض کے لیے ایک دوا اور ایک علاج نہیں ہوتا، مختلف علاج مختلف امراض کے لیے ہوتے ہیں. اب جیسے ایک شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاعمال کون سے اسلام میں، اسلام میں بہترین اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ نے اس کو کچھ اعمال بتائے جس میں افشو السلام بھی تھا کہ سلام کو عام کرو. کہیں آپ نے فرمایا کہ افضل اعمال جو ہے وہ صلاۃ ہے، نماز ہے. کہیں افضل اعمال فرمائیں کہ جہاد ہے. کہیں افضل اعمال فرمائیں کہ والدین کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کی خدمت کرنا. تو مختلف مواقع پر آپ نے مختلف باتیں بیان فرمائی، کیونکہ سامنے والا جو پوچھ رہا تھا اس کی بس کے مطابق آپ نے دعوت تجویز کی. اب سب کو اگر یہ فرماتے جہاد پہ نکل جاؤ گے، یہ سب کو کہتے والدین کی اطاعت تو پہلے ہی کر رہا تھا. خامی تھی نماز میں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل نماز ہے.
کہ تمہارے حق میں یہی سب سے بہتر ہے، باقی سب کام تم کر رہے ہو، لیکن یہ اس میں چونکہ کمی ہے اس لیے آپ نے اس کے توجہ فرمائیں۔ تو اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں بہت سے لوگ آتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہوئے کہ اس میں کس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے، اس چیز کی طرف اس کو متوجہ فرماتے تھے تاکہ اس میں جو کمی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو میرے عزیز اسی طریقے سے گھر کے اندر کے معاملات ہیں، میرے پاس لوگ بہت سے آتے رہتے ہیں، اور یہ باتیں میں اس لیے آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ تجربات کے بعد انسان کو بہت کچھ سیکھنے کے ملتا ہے، اور بعض اوقات ان سے انسان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی بہت ہی قدر کریں، شوہر بھی اپنی بیویوں کی قدر کرے، جیسے کہ ابھی آپ نے حضرت والا کے اشعار میں اور بیان میں سنا کہ حرام نظر سے منع کرتے ہیں حضرت کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول منع فرماتے ہیں، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کس کا فرمان ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہم، کس کا ارشاد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ حرام نظر مت ڈالو، لیکن حلال نظر بیوی پر ڈالنا نہ صرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پھر دونوں کو نظر محبت سے دیکھتے ہیں، اس لیے شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے، اس سے یہ ہوگا کہ جو ناجائز محبتیں ہیں وہ ختم ہوں گی۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کہی، کل بھی اتفاق سے میرے پاس ایک صاحب آئے، 3-4 سال ان کو شادی کو ہوئے، شادی چونکہ یہیں ہوئی تھی، نکاح یہیں ہوا تھا، اس لیے بیچارے میرے پاس ہی آ گئے، اور ان کا کوئی معاملہ نہیں، کہتے عورت بھی بہت اچھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہتے وہ بالکل مطمئن ہے، حالانکہ پورے دیندار نہیں ہیں، لیکن ان کی نظر میں جو خرابی وہ یہ ہے کہ وہ ہر ہفتے میں تیسرے دن چوتھے دن ماں باپ کے گھر جانا چاہتے ہیں، اور ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی ضرور بھیجو، یعنی اس بنیاد پہ لڑائی ہوتی ہے بس، اور آہستہ آہستہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ گئی، حالانکہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں، وہ کہتے ہیں میں منع نہیں کرتا ہوں، 15 دن میں چلے جائیں، مہینے میں چلی جائیں، 1 آدھ دن رہ کے آ جائیں، یقیناً یہ ایسی چیزیں ہیں کہ خواتین اس بات کو سمجھیں، اپنے گھر کو بنانے کی فکر کریں۔ آج کل طلاقوں کی بہت کثرت ہو رہی ہے، اور فوری طور پر فوراً کہتی ہے طلاق دے دو، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، حالانکہ وہ انتہائی شریف النفس آدمی ہے، ہر طرح کا خیال کرتا ہے، اس کے والد بہت خیال کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اگر خدا نہ کرے کوئی اور اس مرض میں مبتلا ہو تو خدا کے لیے اس کو نکالیں، اپنے گھروں کو آباد رکھیں، انہیں خراب نہ ہونے دیں۔ نیک شوہر، اچھا شوہر بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اسی طرح نیک بیوی شوہر کے ہاتھ میں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو نیک بیوی مل جائے سمجھو اس کو دنیا میں جنت مل گئی، اور اگر کوئی بیوی تنگ کرنے والی شوہر کی تو وہ اپنا سکون بھی برباد کرتی ہے، اپنے شوہر کا سکون بھی برباد کرتی ہے۔ تو خدا کے لیے ایسے معاملات میں سے اجتناب کریں، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اگر کسی ایک جو ہے حقوق میں حق تلفی کر بھی رہا ہے تو بھی صبر سے کام لیتے ہوئے اپنے گھر کو خراب کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ یہ معاشرت ہے ہماری کہ میاں بیوی آپس میں کیسے رہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسے رہیں، اولاد ماں باپ سے کیسا سلوک کرے، یہ سب چیزیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ان تمام چیزوں پر غور کیجیے اور اپنے گھروں کو جنت بنانے کی کوشش کریں۔ جہنم تو منٹوں میں بن جاتا ہے، جنت بنانا مشکل، اور جنت بنانا کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلیے، انشاءاللہ گھر جو ہے وہ جنت نصیب بنے گا۔ میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ ایک صاحب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم جب بیان کیا کرتے تھے تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے مجھے خود کہا کہ میں تو جا رہا تھا ادھر سے تو نماز کا وقت ہوا، اثر کی نماز پڑھنے رک گیا، نماز کا بیان شروع ہوا تو بیان میں بیٹھ گیا، اب بیان میں بہت لطف آیا تو میں اگلے ہفتے پھر آیا، تو پھر اس کے بعد کیا لگا کہ مجھے پتہ چلا یہاں عورتیں بھی آتی ہیں تو اپنی کو بھی لے کے آئے۔ کہتا اب یقین کیجیے اس وقت کی زندگی میں اور اب کی زندگی میں ایسا آسمان و زمین کا فرق ہے جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اب میں جب گھر میں آتا ہوں تو میری بیوی میں اس کو دیکھتا ہوں میری تھکن ساری اتر جاتی، پھر جرابیں وہ اتارتی ہے، جوتے وہ اتارتی، نہانے کے لیے یہ سب چیزیں فوری طور پہ جو بھائی شوہر آئے دور سے تھکا باندھا تو اس کے بعد کھانا رکھ دیا، بات چیت کی جو، اور پھر بیان سننے لگے کہ یہ سب بزرگان دین کی صحبت کریں۔ جو بیان ہفتے وار بھی ہوتا ہے اگر اس میں بھی آدمی آتا رہے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو تو ملے گا۔ تھوڑی تھوڑی باتیں سیکھنے سے انسان اپنے پاس بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے۔ قطرہ قطرہ دریا بھی شبر، ایک ایک قطرہ گرتا رہتا ہے، ٹپک 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 کی کچھ نہ کچھ۔ اگر لوٹا آپ رکھتے ہیں نل کے نیچے وہ ایک ایک قطرہ گرتا ہے، صبح دیکھیں گے تو لوٹا بھرا ہوا مل جاتا ہے، اور اگر نل پانی چلا جائے پھر بھرا ہوا لوٹا مل جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے لوٹا بھرا ہوا ہے۔
یہ بھی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ایک قطرے کی نعمت کوئی معمولی مت سمجھیے. جب پانی نہیں ہوتا تو پھر پانی کی قدر ہوتی ہے. اسی طریقے سے میرے عزیز ہو بس اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کرو, اپنی اصلاح کی ہر آدمی فکر کرے, اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر کرے. اگر کچھ کمی کوتاہی ہے محبت پیار کے ساتھ ان کو راہ راست پر لانے کی فکر کرتے رہیں, اور اولاد کو بھی چاہیے اپنے ماں باپ کی قدر کریں. آج وہ ہیں, سمجھ لو کہ تمہارے سر پر بہت بڑا صاحبان ہے, نہیں رہیں گے تو پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا صاحبان تمہارے سر سے چلا گیا. باقی زندگی موت تو ایک کھیل ہے. میرے دل میں خود 2-3 دن سے اثر ہے. میرے ایک دوست ہیں بھائی عبدالواحد صاحب, کولگی میں رہتے ہیں, یہاں بھی اکثر آتے رہتے ہیں ہمارے پاس. تو ابھی ان کا بچہ بیٹا جو ہے وہ غالباً 3 دن پہلے ہی موٹر سائیکل پہ گھر سے باہر نکلا اور بیچارہ وہ پتا بھی نہیں, حادثہ ہو گیا, گاڑی والا مار کر چلا گیا. جنا اسپتال میں لاش پہنچ گئی, وہاں سے کسی نے فون کیا کسی طرح سے. تو بات یہ کہ دیکھو یہ کسی کو نہیں پتا, اور ابھی 1 سال پہلے شادی ہوئی, ابھی ان کی کوئی اولاد بھی نہیں, بیوی کو بھی نہیں پتا. تو کسی کو بھیج کر جو ہے ان کی اہلیہ کو بلا کے اپنے ساس سسر اپنے پاس لے کر آئے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ موت کا کچھ پتا نہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ افضل موتی والا, زبیر موتی والا مشہور ہے, صنعت و تجارت کے بڑے لوگ بھی ہیں. ان کے بھائی نیک خاندان ہیں, نیک لوگ ہیں سارے کے سارے ماشاءاللہ. ابھی امریکہ میں اس کا آخری سیمسٹر تھا, غالباً چل رہا تھا, 22 سال کی عمر ہے اس کی. یہاں کراچی آئے ہوئے پاکستان. رات کو سوتے ہیں اور صبح پروگرام حلوہ پوری کھانے کا. جب صبح اٹھایا اس بچے کو 22 سال کے کو, تو وہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. حالانکہ رات کو صحیح سالم سوئے ہیں. کس کی گارنٹی ہے کہ رات بھر ہمارا دل چلتا رہے گا, یہ بند نہیں ہوگا؟ ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے آخرت کے لیے؟ خدا نہ کرے اگر رات کو بند ہو گیا تو کیا اچھے عمل کر کے ہم سوئے؟ سنت کے مطابق ہم نے سونے کی کوشش کی. میرے عزیزو, سونے سے پہلے کم از کم توبہ استغفار کر کے سو. سارے گناہ اپنے ذہن میں لا کے جو ہوئے توبہ کریں اس سے. کم از کم اس دن کے گناہ کے ساتھ آدمی توبہ کرے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک طریقہ جو ہے وہ احتساب کا بھی, ایک آدمی اپنا احتساب کرے. ہمارا دوسرا کوئی کیا احتساب کرے گا؟ سب سے زیادہ ہم خود محتسب اپنا احتساب خود کریں کہ صبح سے لے کے شام تک کتنے گناہ ہوئے, کتنی دفعہ جھوٹ بولا, کتنوں کو گالیاں دی. تو وہ استغفار کریں, استغفار کر کے, اور خدا نہ کرے اگر کسی کا حق ضائع ہو گیا تو ارادہ رکھو کہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو میں اس کا حق ادا کروں گا, تلافی کروں گا اس کی. اور پھر توبہ استغفار کر کے جو دعائیں مشروع ہیں وہ مانگ کے, اور پھر قبلہ رخ ہو کے آدمی سو جائے. باقی پھر اللہ کے حوالے. اگر زندگی رہی تو پھر یہ عمل جاری رکھو, اور اگر موت آ گئی تو کم از کم آخری وقت اچھا گزر گیا. اس لیے میرے عزیزو, موت کا خیال کبھی دل سے نہ جائے. جوانوں کو بھی آتی ہے, بوڑھوں کو بھی آتی ہے, اور موت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہماری جو کوتاہی ہیں ان کو معاف فرما دیں, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے.